زینب تجھے سلام ہو، زینب تجھے سلام، زینب تجھے سلام ہو، زینب تجھے سلام، زینب تجھے سلام ہو، زینب تجھے سلام، زینب تجھے سلام ہو، زینب تجھے سلام۔ اعلیٰ نسب تھا تیرا، بہت اونچا تھا مقام، بابا علی تھا بھائی تیرا شاہ تشنہ کام، ماں سیدہ تھی نانا تیرا سید زینب تجھے سلام ہو، زینب تجھے سلام، زینب تجھے سلام ہو، زینب تجھے سلام۔ جب تو روانہ ہونے لگی تھی مدینے سے، کس شان سے سوار کیا کس کرینے سے، ہر دل میں مرتبہ تیرا عزت تھی احترام، زینب تجھے سلام ہو، زینب تجھے سلام۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعمت علیہم۔ خان محترم، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ اب تمام مومنین سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، ما اول و آخر 3 مرتبہ درود، اس کو پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ایصال فرمائیے۔ بانیان مجلس کے مرحوم والدین، مرحوم فاضل احمد بھائی اور مرحومہ زینب بھائی کی ارواح کو سورہ فاتحہ۔ طور پر ایک اور سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ مرحوم عبدالرسول بھائی چھوٹو بھائی، مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحومہ محجبی، مرحومہ شہناز امین، مرحوم انور بھائی نور محمد صاحب، مرحوم مولانا محمد نقی صاحب قبلہ مجتہد، مرحوم علامہ رشید ترابی، شاعر اہل بیت میر انیس، مرحوم شاعر اہل بیت شہید سد جعفر زیدی، اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کی ارواح کے لیے، اور اس ایصال ثواب میں آپ تمام حاضرین مجلس اپنے خاندان کے مرحومین کو بھی شامل فرمائیے۔ ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ۔
العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المالك الحق المبين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا وبالقاسم محمد صلى الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیجیے محمد. بزرگان محترم، سامعین گرامی قدر، جس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے سرنامہ کلام میں مصاب ہوا گیا ہے، یہ سورہ مبارکہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. صاحبان علم و فہم جو ذوق قرآنی رکھتے ہیں، جو شوق فہم القرآن رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سورہ مبارک عصر موجودہ ترتیب کے اعتبار سے کلام مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے. مختصر سا سورہ، اور اس مختصر سی مکی سورہ میں کل 3 آیات الہیہ ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نشان 103 ہے. میں اگر ترجمہ نہ بھی بیان کروں عزیزان محترم، تو اس سورہ مبارکہ کا عربی کا ایک لفظ اور ترجمے کا بھی ایک لفظ میرے ہر کم سن سے کم سن ترین سامع کے حافظے میں موجود ہے. لیکن طریقہ خطابت ہے اور تہذیب خطابت متقاضی ہے کہ بہت روانی کے ساتھ اس ترجمے کو آپ کی اعلیٰ ترین سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے بہت تیزی سے اصل مضمون سے متصل ہو جاؤں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، یہ وہ عمومی ترجمہ ہے جو کثرت سے کیا جاتا ہے، نہیں تو صاحبان علم و فہم جانتے ہیں کہ اس
لفظ اصل کے مادے سے 30 الفاظ مشتق ہوتے ہیں اور ان کے تراجم میں زمانہ بھی ہے. عصر وہ وقت بھی ہے جو ظہر اور مغرب کے درمیان ہے. عصر کا مطلب جوہر بھی ہے. عصر کا مطلب تیز کڑکنے والی بجلی بھی ہے. عصر کا مطلب زور سے امٹ کر آ جانے والا بادل بھی ہے. عصر کا مطلب رم جھم برسات بھی ہے. عصر کا مطلب نجات دہندہ بھی ہے اور فریاد رس بھی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ تو میں نے آپ کے ذوق سماعت کو دیکھتے ہوئے یہ چند الفاظ بیان کر دیے، جبکہ میرا مضمون یہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس تمہیدی منزل پہ رک جانا ہے. اب آپ کثرت سے کہتے ہیں زمانے کی قسم، لیکن اگر آپ اجازت دیجئے اور یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں، ان کی تائید مجھے حاصل ہو تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ نجات دہندہ کی قسم. توجہ ہے نا؟ جب یہ ترجمہ ہے تو کہا جا سکتا ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کسی فریاد رس کی قسم. آپ فریاد کر کے تو دیکھیے، ادھر سے یا علی مدد نکلے گا، وہاں سے فریاد رس آ جائے گا. فریاد رس کی قسم. میں غلط نہیں ہوں مصدق بھائی؟ جب یہ تراجم موجود ہیں تو مجھے اجازت ہے تفاسیر کی طرف سے اور حوصلہ ہے کہ میں زمانہ بھی کہہ سکتا ہوں، فریاد رس بھی کہہ سکتا ہوں. فریاد رس کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یہ تمام انسان خسارے میں ہے، لیکن اللہ کہہ کے ایکسیپشن کو بیان کیا ہے، استثناء کو بیان کیا ہے. بجز ان کے سوا ان کے. اب وہ کون ہے؟ جس کی ذات ایک ہو، کردار چار نظر آئیں اس میں. توجہ رکھیے. اور وہ صفات، وہ کردار کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. وہ صاحب ایمان بھی ہو، عمل صالحہ کو بجا لانے والا بھی ہو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور جب وہ آپس میں ملیں، ان کی محافل، ان کی مجالس، ان کی سوشل گیدرنگز، تو وہ فضول باتیں نہیں کیا کرتے ہیں، وہ لغو باتوں میں وقت کو ضائع نہیں کیا کرتے ہیں، وہ فقط چیٹنگ نہیں کیا کرتے ہیں، وہ فقط ایک دوسرے کے متعلق گفتگو نہیں کیا کرتے ہیں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جو خسارے سے دور ہیں ان کا کردار یہ ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تاکید کیا کرتے ہیں. یہ ہے کردار ان کا جو خاسرین میں سے نہیں ہے، جو نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے. بس یہیں پہ رک جائیے عزیزان محترم، تاکہ مجھے اصل مضمون تک پہنچنے کے لیے اس سورہ سے سہارا مل سکے. ہر کوئی خسارے میں ہے. چار کردار بتلائے کہ یہ وہ ہیں، اگر کسی بھی ذات میں یہ اوصاف حمیدہ اور یہ اوصاف جلیلہ ہوں تو سمجھ لینا کہ وہ خاسرین میں سے نہیں ہیں. لیکن دیکھیے، الحم سے لے کر والناس تک اگر آپ قرآن مجید کو تلاوت فرمائیے تو جا بجا رب ذوالجلال نے خاسرین کا تذکرہ کیا ہے. اور فقط خاسرین نہیں، خاسرین کون؟ جو نقصان اٹھانے والے ہیں. قرآن میں خاسرین کا تذکرہ بھی ہے، اخسرین کا تذکرہ بھی ہے. خاسرین وہ ہیں جو خسارے میں ہیں، اور اخسرین وہ ہیں جو بہت زیادہ خسارے میں ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس دو تین آیات بیان کر کے میں اصل مضمون تک بڑھ جاؤں گا، اور ان آیات کا بھی فقط عربی اور اس کا ترجمہ، اس کے زیادہ میں ان آیات پہ نہیں رکوں گا. تین آیات جس پہ غور فرمائیے گا، آیات اور بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تین آیات ہیں
کہ جن میں اخسرین کا تعارف کروایا گیا، وہ جو نقصان میں ہے، خسارے میں ہیں، ان کو پہچانوایا گیا. اور بھی مقامات ہیں، لیکن شدت کے ساتھ ان 3 آیات پہ توجہ رہے. سورہ مبارک مائدہ 5واں سورہ ہے کلام مجید کا. یہ درسگاہ حسین ابن علی ہے میرے نوجوان دوستوں. یہاں پر کچھ سنا کیجئے، اور جس طرح سے درسگاہوں کا، اسکولز کا، کالجز کا، پروفیشنل انسٹیٹیوٹس کا، یونیورسٹیز کا طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے اور کچھ ہوم ورک میں دیا جاتا ہے. تو کچھ میں بیان کروں، کچھ آپ ہوم ورک لے کر جائیے اور پھر تلاش کیجئے اور اپنے ایمان اور عقیدے کو جلا عطا کیجئے. یہی مقصد فرش حسین ابن علی ہے. یہ میرے بھائی رضا مرچنٹ صاحب، ان کا خانوادہ رب ذوالجلال ان کی توفیقات ایمانی میں اضافہ فرمائے. یہ جو اتنا اہتمام کرتے ہیں سزائے حسین ابن علی کا، یہ جو اتنا انتظام کیا جاتا ہے، ایک ایک رخ کو مد نظر رکھا جاتا ہے، مائنر ڈیٹیلز پہ نظر رکھی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ دنیاوی مہمان آتے ہیں تو کتنا اہتمام ہوتا ہے. وہ حق کی سواریاں آنے والی ہیں، وہ حضرات محمد، درود محمد و آل محمد، وہ حضرات محمد و آل محمد تشریف فرما ہوں گے. تو پھر یہی اہتمام ہونا چاہیے. لیکن مقصد ازا، میرے بھائی سے کوئی پوچھے رضا صاحب سے کہ مقصد ازا کیا فقط یہی تھا کہ بہترین انتظام و انصرام کیا جائے؟ تو میرا یقین ہے، مجھے امید واثق ہے کہ میرے بھائی یہی کہیں گے کہ نہیں، مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ بہترین انتظام کر دیا جائے، بہترین ارینجمنٹس ہو جائیں، جو بھی پاسبل ہو سکتا ہے وہ انتظام کیا جائے عزاداروں کے لیے، عزائے حسین کے لیے. فقط یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس مقام فضیلت پر، اس درسگاہ حسین ابن علی سے ہر آنے والا کچھ ایسا سمیٹ کر جائے کہ نہ زندگی میں اندھیرا رہے اور نہ ہی گمراہی رہے. ایسے پھول چننے ہیں، ایسی روشنی کی کرنیں سمیٹنی ہیں، ایسے پھول کہ جن کی خوشبو سے پوری زندگی معطر رہے. یہی ہے نا مقصد ازا. ایسی روشنی کی کرنیں کہ پھر زندگی کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی گوشے میں، حیات کے کسی بھی مقام پر تاریکی نہ رہے، اجالا ہی نظر آئے. یہ فیض مجلس حسین ابن علی ہے. اور میں تواتر کے ساتھ عزیزان محترم، میرے نوجوان دوستوں، آپ کی توجہ مجھے درکار ہے، میں تواتر کے ساتھ یہ جملہ کہا کرتا ہوں ہر فرش ازا پر کہ خدا را اس فرش حسین ابن علی کو نہ روایت سمجھ کے برتے، نہ تہذیب کا حصہ سمجھ کے برتے. یہ نہ تہذیب کا حصہ ہے، نہ روایت ہے، نہ کوئی ایسی رسم ہے جو کسی سے ہم نے عاریتاً لی ہے. یہ مقام ازا مصلح عبادت ہے. اللہ اکبر. یہ مقام ازا مصلح عبادت ہے، اور مصلح عبادت کی کوئی شرائط ہوا کرتی ہیں، اور عبادت کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں، اور عبادت کے کچھ اثرات بھی ہوا کرتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے، بہت سی تعریفیں ہیں، لیکن ایک جملہ عبادت کے لیے یہ بھی موجود ہے کہ ہر وہ عمل، توجہ رکھیے گا اس منزل پر، کہ ہر وہ عمل جو ہمارے کردار کو مثبت تبدیلی عطا کرتا ہے، بہتر انسان بنانے میں مدد دیتا ہے، ہر وہ عمل عبادت ہے. ہر وہ عمل عبادت ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ اگر اس مقام فضیلت کو، اگر اس فرش حسین ابن علی کو ہم نے روایت سمجھ کے برتا تو پھر کردار بلند نہیں ہوں گے، پھر مثبت تبدیلیاں رونما نہیں ہوں گی. لیکن اگر عبادت سمجھ کے برتا تھا تو جب اٹھ کر جائیں گے تو کردار میں معنویت بھی نظر آئے گی، روحانیت بھی نظر آئے گی. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو بس یہ مختصر سے زحمت سماعت ہے، لیکن ایک ہی التجا ہے کہ اس مقام فضیلت پر آپ حاضر ہو چکے ہیں. اب عبادت سمجھ کے برتنا ہے تاکہ مال مجلس کچھ لے کر جا سکے، فیض مجلس کچھ حاصل ہو سکے. آواز دی رب ذوالجلال نے سورہ مبارک مائدہ میں
5واں سورہ ہے اور اس سورے کی اس آیت کو یاد رکھنا بہت آسان ہے. 5واں سورہ 5ویں سورے کی 5ویں آیت. اور پنجتن کے ماننے والے درود بھیجیے محمد و آل محمد. یولی درود بھیجیے محمد و آل محمد. 5واں سورہ اور 5ویں آیت. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جنہوں نے ایمان سے کفر کو اختیار کیا، فقد حبط عملہ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے اعمال ضبط ہو گئے. اور فقط یہ نہیں کہ ان کے اعمال ضبط ہو گئے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ ایمان سے کفر کو اختیار کرنے والا فقط یہ نہیں کہ اس کی نمازیں ضائع ہو گئی ہیں، اس کے روزے ضائع ہو گئے ہیں، اوامر کی ادائیگی حق ہو گئی ہے. وَهُوَ بِالْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ وہ ہے جو آخرت میں خاسرین میں سے ہوگا، گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا. جس نے ایمان کا کفر کیا ہے، ایمان سے کفر کیا ہے، وہ خسارے میں ہے. تو ایمان کو جھٹلانے والا خسارے میں ہو جائے، اور جو کل ایمان کو نہ مانے. اللہ اکبر. محل انصاف ہے، ایگزیجریشن نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جو ایمان سے کفر کرے وہ خاسرین میں سے ہے، اور جو کل ایمان کو نہ مانے، جو سامنے کھڑے ہو کے بخن بخن بھی کہے. توجہ رکھیے گا، جو سامنے کھڑے ہو کے بخن بخن بھی کہے اور پھر بھی جھٹلا دے، پھر بھی نہ مانے، پھر بھی معرفت کو حاصل نہ کرے، تو یہ وہ ہے جو خسارے میں ہے. اور پھر دوسری منزل سورہ مبارکہ کہف. یہ سورہ مبارکہ بھی کسی عزادار حسین ابن علی کے لیے نہ آشنا نہیں ہے. سر مبارک نے نو کے نیزہ پہ تلاوت کی ہے سورہ مبارکہ کا. 18واں سورہ ہے کلام مجید کا. کل 110 آیات الہیہ ہیں. اس کی 2 آیات کے لیے زحمت سماعت، لیکن دونوں آیات مکمل نہیں پڑھوں گا. 103 آیت کا نشان ایک جز پڑھوں گا، 104 آیت کو چھوڑ دوں گا، 105 آیت کا نشان ایک جز پڑھوں گا، تاکہ پتہ چل سکے کہ کون ہیں جو خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. یہ وہ سورہ مبارک مائدہ تھی جہاں خاسرین کا تذکرہ تھا، اور یہ سورہ مبارک کے کہف ہے 103 آیت کا نشان جہاں خاسرین کا تذکرہ نہیں ہے، اخسرین کا تذکرہ ہے جو بہت زیادہ خسارے میں. آواز دی قل هل ننبئکم بالآخرة من الاخسرین. اے رسول کیا ہم تمہیں بتلائیں کہ وہ کون ہیں جو عمل کرنے کے باوجود آخرت میں اخسرین میں سے ہوں گے. اخسرین میں سے ہوں گے، خاسرین میں سے نہیں ہیں، اخسرین میں سے ہوں گے. اب یہاں پہ رک جائیے، اگلی آیت کو چھوڑیے اور پھر 105 آیت کا نشان اس کے ایک جز میں آواز دی. کہا تھا نا کہ کیا ہم تمہیں بتلائیں، قل هل ننبئکم، ہم تمہیں بتلائیں کہ اخسرین میں سے کون ہیں. تو رب ذوالجلال نے 105ویں آیت میں سورہ مبارک کے کہف کی ان کی نشانیاں بتلائی ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. وَلِقَائِهِ، اور رب سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں. تو اب اس آیت میں 2 کردار بتلائے ہیں، اور یہ 2 وہ ہیں جو خاسرین نہیں ہیں، جو اخسرین ہیں، بہت زیادہ خسارے میں ہیں. پہلی نشانی یہ کہ اللہ کی آیت کو جھٹلایا، اور دوسری نشانی کیا ہے، لقائے رب کو جھٹلایا. اب میں چھوٹی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ نہیں کروں گا، قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. جو بھی نشانی کو جھٹلائے وہ اکثرین میں سے ہے. لیکن اگر یہ قرآن یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ شب معراج اس لیے لے کر گئے لقد راء من آیات ربہ الکبریٰ، کہ رب کی آیت کبریٰ کو دکھلائے، تو جسے آیت کبریٰ کو شب معراج دیکھ کر آیا ہے رسول، اگر دنیا اس کو جھٹلا دے تو کیا کہیے گا. اللہ لیکن میں اس منزل سے بہت روانی سے اس لیے گزر رہا ہوں کہ یہ میرا مضمون نہیں ہے، مجھے بہت آگے تک جانا ہے. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ خاسرین کون ہے، اخسرین کون ہے. توجہ ہے نا. یہ 2 آیات میں نے بیان کی. اب تیسری آیت جو میں نے شروع میں روکی تھی، تیسرے نمبر پہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اسی آیت سے مجھے مضمون سے متصل ہونا. سورہ مبارک نساء
کون سا سورہ ہے کلام مجید کا؟ صاحبان علم و فہم، میرا ہر بزرگ جانتا ہے، میں نوجوان دوستوں سے سوال کرتا ہوں، قرآن فہمی کرتے ہیں، فرش حسین ابن علی پہ آتے ہیں، اتنی حقیقتیں تو میرے نوجوان دوستوں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سورہ مبارک نساء چوتھا سورہ ہے کلام مجید، اس کی 119ویں آیت میں آواز دی، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، بس یہیں سے میں اصل مضمون سے متصل ہو جاؤں گا۔ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بنا لیا ہے، فقد خسرا خسرانا مبینا، اب یہی وہ لوگ ہیں جو کھلے ہوئے خسارے میں ہیں۔ عزیزان محترم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ولایت الہیہ رب تک رہتی تو شاید رب کی ولایت کے قائل ہو جاتے اور شیطان کو ولی نہ مانتے، لیکن شب معراج بلا کر جو ولایت کو تقسیم کیا گیا کہ جو میری ولایت مطلقہ ہے وہ اے رسول تو بھی لے لے، اے علی تو بھی لے لے، تو بس یہاں سے وہ منزل آ گئی۔ دیکھیں میرے بزرگ بہت محنت کر رہے ہیں، رب ذوالجلال ان کو عمر خضر عطا فرمائے، لیکن میرے نوجوان دوستوں آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ جب ذکر ولایت آئے تو شان ولایت سے نعرہ حیدری بلند کیجئے، نعرہ حیدری۔ وجہ ہے نا کیا تھی پہچان، جو بیان نہیں کرنا تھا دور رسالت میں، جب آستینوں میں چھپا چھپا کے لے کر آتے تھے، جب بخن بخن کہہ کے پیچھے کچھ اور بولتے تھے، تو کیا تھا دستور چاہنے والوں کا، ماننے والوں کا، علی کا، وہ کیا کس طرح سے پہچانتے تھے کہ کہاں ایمان ہے کہاں نفاق ہے۔ چہرے پہ پردے پڑے ہوئے تھے، چہرے پہ نقاب تھے، پہچانے نہیں جاتے تھے۔ تو اس دور میں محب علی یہ کہتا تھا کہ اگر ہمیں پہچاننا ہو کہ کہاں ایمان ہے کہاں نفاق ہے تو ہم علی کے فضائل بیان کرتے تھے، جو چہرہ کھل جاتا تھا وہ ایمان کا حامل ہوا کرتا۔ تو ہر چہرہ کھلا ہونا چاہیے۔ یہاں موالیان حیدر کرار کا مجمع ہے، یہ شان ولایت دکھلانے والے ہیں۔ دیکھیں ولایت امیر المومنین، توجہ رکھیے، میں بہت تیزی سے آ گیا، میں نے فقط آیت کو کوٹ کیا ہے۔ اللہ کی ولایت اگر خدا تک رہتی تو شاید تسلیم کر لیتے، لیکن شب معراج جو بلا کر رسول کو ولایت مطلقہ دی، علی کو ولایت مطلقہ دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، پوری آیت آ گئی۔ جو میری ولایت مطلقہ ہے وہ رسول تو بھی لے لے، اے علی تو بھی لے لے۔ تو اس دو تین جملوں میں آپ نے اندازہ لگایا کہ معراج رسالت سدرۃ المنتہا کی منزل پر جا کر نماز روزے بخشوانا نہیں ہے، ولایت لینے کے لیے جانا رسول کی معراج ہے۔ بچے ہے نا، اب دیکھیے میں نے کہا نا چہرہ کھل جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا جملہ، صادق آل محمد، ہم خطا کار، ہم عاصی، ہم خاطی، ہم محدودیت کے دائرے میں جکڑے انسان بحث مباحثے میں رہتے ہیں، وہ جن کے ہاتھ میں کائنات کی تنابیں ہیں، وہ جو لوح محفوظ پر تحریر لکھتے بھی ہیں بدلتے بھی ہیں، وہ جو تقادیر کائنات پہ حق اختیار رکھتے ہیں، وہ میرا مولا و صادق آل محمد یہ فرماتے ہیں ولایت امیر المؤمنین خیر من ولادتی منہ۔ کتنا بڑا جملہ میرے نوجوان دوستوں، اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو ہر قدم محبت ولایت کے ساتھ اٹھے گا، ہر سانس ولا کی محبت ولا کی جذبے کے ساتھ آئے گی۔ پھر آپ ولایت کو صبح شام سوچا کریں گے، ولایت کی ہدایتوں کے مطابق زندگی بسر کیا کریں گے۔ میرے چھٹے امام نے آواز دی ولایت امیر المؤمنین خیر من ولادتی منہ۔ میرے لیے توجہ رکھیے گا، میں کسی ابہام کا قائل نہیں ہوں، مومن کی زندگی میں ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، ایمبیگوس لائف مومن کی نہیں ہوا کرتی۔ شان مومن کیا ہے
کہ مومن کی لائف میں، مومن کی زندگی میں نہ گرے زون ہے نہ ایمبیگوٹی ہے. حیات مومن میں یا سفید ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے یا سیاہ ہوتا ہے برا ہوتا ہے. گرے زون نہیں ہوتی ہے، ان بٹوین کچھ نہیں ہوا کرتا ہے. مومن شک سے دور ہوتا ہے، ریب سے دور ہوتا ہے. تو دیکھیے کوئی شک نہ رہے ذہن میں. میرے مولا کے الفاظ کیا ہیں کہ میرے لیے، میں نے عربی بیان کر دیا، ترجمہ بیان کر رہا ہوں. میرے نوجوان دوستوں اس جملے کی اہمیت کو سمجھیے گا. میرا مولا یہ فرماتا ہے کہ میرے لیے علی ابن ابی طالب کی اولاد میں ہونا باعث فخر نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تفسیر ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سورہ مبارک حجرات کی آیت کہ تمہارے اللہ کے نزدیک تم میں سے مکرم وہ ہے جس کا تقوی بلند ہے. نہ رنگ و نسل ہے نہ قوم قبیلہ ہے. تو میرا مولا یہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بات باعث فخر نہیں ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کی اولاد میں ہوں. میرے لیے باعث افتخار یہ ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے لیے قابل فخر یہ ہے، درہ امتیاز حجت زمانہ کے لیے، وارث زمانہ کے لیے کیا ہے؟ علی کی ولایت پر ہونا میرے لیے باعث فخر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت مطلقہ، میں نے کہا نا جملہ، تقادیر کائنات کو بدلنے والے، لوح محفوظ پر تحریر کرنے اور تحریر کو چاہیں تو رب کی رضا سے بدلنے والے. ایمبیگوٹی کا قائل نہیں ہوں، احتیاط لفظی سے کام لے رہا ہوں. جانتے ہیں نا صاحبان علم فہم کا مجمع، مشہور و معروف روایتیں ہیں. ہم پریشان ہیں، ہم الجھے ہوئے ہیں، ہم مسائل میں گرفتار ہیں. دنیا کے دروازے تو دیکھتے ہیں، حق کا دروازہ نہیں دیکھا کرتے، حق کا دروازہ نہیں دیکھا کرتے. آمش کا حوالہ کوئی ضعیف حوالہ نہیں ہے، بہار الانوار کی روایت ہے. اور آمش کے حوالے سے لکھا گیا کہ آمش کہتے ہیں کہ میں مدینے میں تھا، میں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں ایک نابینا عورت اپنے شانے پہ مشکیزہ لٹکائے لوگوں کو پانی پلا رہی ہے. اور کیا کہتے ہوئے پانی پلاتی ہے؟ اے لوگوں، محبت علی میں پانی پی لو. اللہ اکبر. توجہ رکھیے گا میرے نوجوان دوستوں، محبت علی میں پانی پی لو. یہ کہتی جاتی ہے، آنکھوں کی نابینا ہے لیکن مدینے کی گلیوں میں نہ گرتی ہے نہ اٹکتی ہے نہ الجھتی ہے. اس لیے کہ جس کے دل میں علی کی محبت کی روشنی آ جائے، دنیا کے راستے تو کیا پل صراط سے گزر جایا کرتا ہے. ایگزیجریشن کا قائل نہیں ہوں، بہت ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اور جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کے لیے ایک سٹینڈ بھی لے سکتا ہوں. اس کے لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی سماعتوں کا ہدیہ کر رہا ہوں. یہ جملے کہا، میں اس کے نزدیک پہنچا، پانی پیا، اور میں نے محسوس کیا وہ واقعاً مکمل نابینا تھی. میں حج پہ جا رہا تھا، عازم سفر ہوا، مدینے سے مکے پہنچا، مکے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، میری سماعتوں میں کوئی مانوس آواز آئی. توجہ رکھیے گا، میری سماعتوں میں کوئی مانوس آواز آئی. میں نزدیک پہنچا، غور سے دیکھا کہ مدینے میں جو نابینا تھی آج وہ بینا ہو گئی تھی. آج اسے آنکھیں مل چکی تھی، اور ان آنکھوں کے ساتھ وہ مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں لوگوں کو پانی پلاتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہی تھی، اے لوگوں، جس نے مجھے آنکھیں عطا کی ہے اس کی محبت میں پانی پی لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. درود بھیجئے محمد و آل محمد. دیکھیں ایک مؤدبانہ گزارش ہے، اور امید کرتا ہوں کہ گزارش مجھے دوبارہ نہیں کرنی پڑے گی، کہ پیچھے بہت مومنین
تشریف فرما ہے اور بار بار مستقل فرش عزا پر حاضر بھی ہو رہے ہیں. اگر آپ تمام چاہنے والے عزاداران حسین ابن علی مجھ سے نزدیک ہو جائیں گے مجھے بھی حوصلہ رہے گا اور بعد میں آنے والوں کو بھی سہولت رہے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں روانی کے ساتھ گزروں. مدینے میں نابینا تھی کہتی تھی محبت علی میں پانی پی لو. مکے میں بینا تھی اور یہ کہتی تھی جس نے مجھے آنکھیں عطا کی اس کی محبت میں پانی پی لو. یہ تقادیر کائنات کو بدلنے والے ہیں. اب اس کہتا ہے میں نزدیک پہنچا اور میں نے اس سے کہا کہ اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں میں نے مدینے میں تجھے نابینا دیکھا تھا, آج تو آنکھیں رکھتی ہے, آج تو دیکھ سکتی ہے, یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ کہا میں علی کی محبت میں مدینے میں بھی پلایا کرتی تھی, یہاں پہ بھی پلا رہی تھی. جب میں گھر واپس پہنچی ہوں کسی نے دق الباب کیا, میں نے دروازے کو کھولا, ایک نورانی صورت بزرگ نظر آئے اور مجھ سے پانی کی طلب کی. میں نے پانی پلایا, پانی پی کے وہ بزرگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ جو تو محبت علی میں پانی پلا رہی ہے کیا بہت محبت کرتی ہے علی سے؟ وہ ضعیفہ کہتی ہے میں نے اس بزرگ کو جواب دیا کہ اگر دل چیر کر دکھانے کی چیز ہوتا تو میں تجھے دکھاتی, اس دل میں فقط علی کی محبت ہے. اللہ اکبر. یہ علی کی محبت, یہ محبت علی بارگاہ رسالت سے بھی قریب کرتی ہے, بارگاہ توحید سے بھی قریب کرتی ہے. میں نے کہا نا احتیاط لفظی کا قائل ہوں, کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہنی چاہیے. میں دل میں اتنی محبت رکھتی ہوں کہ اس دل میں سوا علی کے کچھ نہیں ہے. بس میں نے محسوس کیا کہ اس بزرگ نے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور یہ دعا کی رب ذوالجلال سے کہ پالنے والے اگر یہ اپنے لفظوں میں سچی ہے تجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ اس کی آنکھیں لوٹا دے. کہ اب جو میں نے بند آنکھوں کو کھولا ہے تو دنیا روشن نظر آ رہی تھی. اللہ اکبر. دنیا روشن نظر آ رہی تھی. میں اس بزرگ کے قدموں میں گر گئی کہ مجھے بتلائیے کہ آپ کون ہیں. کہا میں نبی الہی خضر ہوں اور علی کا شیعہ ہوں, علی کا چاہنے والا ہوں. تو جس کی محبت میں میرا امام فخر کر رہا ہو, جس کی محبت میں نبی الہی بینائی تقسیم کر رہا ہو, اس کا مقام میں آؤں گا اس مخصوصیت کی طرف جو میری تقریر کا خاصہ ہے. لیکن میرے نوجوان دوست اس روحانیت کو سمجھیں, اس معنویت کو سمجھیں. تقادیر کائنات میں تصرف ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. شہر امڑ رہا ہے. کیوں؟ علم نجوم کا ماہر آیا ہے, علم غیب کا ماہر آیا ہے. ہزاروں سوال پوچھے گئے, ہر سوال کا جواب دیا. میرے مولا کی بارگاہ میں پہنچا, کہا آپ سوال کیجئے گا یا میں کروں؟ میرے مولا نے ہاتھ اٹھایا, مٹھی بند کی, اس نجومی کے سامنے کر دی. جی ایگزیکٹلی. اور کہا, پوچھا کہ بتا تو نجومی ہے, علم غیب رکھتا ہے, تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے. کہ kept quiet, خاموش, کمپلیٹ سائلنس. مجمع حیران, ہزاروں کا مجمع. جس نے تو ہر سوال کا جواب پلک جھپکنے میں دیا. میرا مولا پھر پوچھتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے. کہا یا علی میں بتا تو دوں گا کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے, لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ آپ کی مٹھی میں آیا کیسے. دیکھیے حق اختیار, حدود تصرف. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ آپ کی مٹھی میں آیا کیسے. کہا تو یہ چھوٹے بتلا کے کیا ہے. کہا اے علی یہاں سے ہزاروں میل دور ایک پہاڑ کی چوٹی پر, ایک جملے پہ غور فرمائیے گا, ایک پہاڑ کی چوٹی پر
جہاں پر آج تک کسی انسان کے قدم نہیں پہنچے وہاں پر ایک چڑیا نے گھونسلے میں 2 انڈے دیے ہیں، اس میں سے ایک انڈا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں پر آج تک کسی کے قدم نہیں پہنچے اس میں سے ایک انڈا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے مولا نے ہاتھ کو کھولا، دست مبارک پہ چڑیا کا انڈا تھا۔ اب یہاں سے روایت 2 مختلف طریقوں سے ہے، لیکن ظاہر ہے میں کنفیوژن میں نہیں لے کر جاؤں گا۔ ایک انڈا تھا، کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ نے وہاں سے انڈا اٹھایا ہے؟ میرا مولا فرماتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں نے اٹھا لیا، اب تو اس انڈے کو واپس وہاں پہ رکھ دے۔ اللہ اکبر، توجہ، درود ہے محمد و آل محمد۔ یہ ہے شان ولایت۔ اب اس انڈے کو تو واپس وہاں پہ رکھ دے۔ کہا نہیں مولا میں یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے مولا نے مٹھی کو بند کیا، بند کر کے کھولا، کہا کہاں ہے انڈا؟ کہا مولا جہاں سے اٹھایا تھا وہیں پہ نظر آ رہا ہے۔ کہا بس یہی فرق ہے، جہاں تک تمہارا علم جاتا ہے وہاں پہ علی کا ہاتھ جایا کرتا ہے۔ حیدری، جہاں تک تمہارا علم جاتا ہے وہاں تک علی کا ہاتھ جایا کرتا ہے۔ میں نے مختصر کر دیا ہے اس پورے واقعے کو، وہاں پر علی کا ہاتھ جایا کرتا ہے۔ واقعہ اور بھی تھا لیکن مختصر کر رہا ہوں تاکہ کوئی پیغام میرا نوجوان دوست لے کر جائے۔ میرے مولا نے اس سے پوچھا، معصوم کا طریقہ ہے تبلیغ یہی ہوتا ہے، ایک جملہ کہتے ہیں بشر حافی یا بشر حافی کی زندگی بدل جاتی ہے، ایک جملہ کہتے ہیں نجومی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ میرا مولا پوچھتا یہ بتلا، جانتا ہے میرا مولا اتمام حجت کے لیے پوچھ رہا ہے، جو وارث علم رسالت ہو، توجہ ہے نا، کیا اس کے علم میں نہیں تھا؟ جو ویرانے سے انڈا اٹھا کے لے آئے، کیا نہیں جانتا کہ سامنے والا کن چیزوں کا حامل ہے؟ پوچھا میرے مولا نے کہ تو نے یہ کمال کیسے حاصل کیا؟ Now have the lesson my young fellows. Take home message. میرا مولا پوچھتا ہے کیسے ہی کمال حاصل کیا؟ کہ یا علی میں نفس کشی کرتا ہوں، جو میرا نفس کہتا ہے، غیر مسلم تھا، he was not Muslim, non مسلم تھا، کہا جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، اور نفس کی مخالفت کرنے سے، نفس کو دبانے سے، نفس کو زیر کرنے سے، نفس کشی کرنے سے مجھے یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ میرا مولا مسکرا کے کہتا ہے مسلمان ہونے کے متعلق تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ کہاں انکار کرتا ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے پھر تو نفس کو مارتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر، درود ہے محمد و آل محمد۔ نفس کو کیوں نہیں مارتا ہے؟ تھک گیا قدموں میں گرا، کہا یا علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک جملے نے کایا پلٹ دی ہے، کایا پلٹ دی ہے۔ اور اب جب کھڑا ہوا مولا نے پوچھا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ خاموش، بتا کیا ہے میری مٹھی میں؟ کہا یا علی یہ کیا ہوا؟ اسلام قبول کرنے سے میں اپنے اس وصف سے محروم ہو گیا، یہ علم غیب نہ رہا میرے پاس، علم نجوم نہ رہا۔ کہا ہم تجھے بتلاتے ہیں، اب تک نفس کشی سے تو دنیا کے فائدے حاصل کرتا رہا، اب علی تجھے بتلائے گا کہ اس نفس کشی سے آخرت کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ اللہ آخرت کا ہم ضمانت دیتے ہیں، اختیار کی حد دیکھیے، ہم ضمانت دیتے ہیں، ابھی کلمہ پڑھا ہے، ہم ضمانت دیتے ہیں کہ اب جو تو نفس کشی کرے گا آخرت میں علی ضامن ہے، پلے سرات سے گزر جائے گا، پلے سرات سے گزر جائے گا۔ یہی تو میرے چوتھے امام نے بھی آواز دی تھی، جس کے فرش عزا پہ آپ تشریف فرما ہے۔ میرے چوتھے امام نے کیا فرمایا تھا کہ جس کے نزدیک اس کا نفس ذلیل ہوگا، گولڈن ورڈز، کمپلیٹ مینیفیسٹو آف لائف، چارٹر آف لائف، جس کے نزدیک، چھوٹا جملہ مت سمجھیے گا، اینڈ خدا را اس جملے کو فقط سنیے نہیں،
کنسپشن کی منزل پر آئیے, کنسیو کیجئے, اپنے کردار کا حصہ بنائیے, فیض امام زین العابدین کو حاصل کیجئے. کہا جس کے نزدیک اس کا نفس ذلیل ہوگا, دنیا اس کے نظر میں حقیر ہو جائے گی. اللہ, ختم ہو گیا پیغام نماز. جس کے نزدیک اس کا نفس ذلیل ہے, دنیا اس کے نزدیک حقیر ہے, پھر وہ حب دنیا نہیں رکھتا ہے, وہ حب آخرت رکھتا ہے, وہ حب الہی رکھتا ہے. میرے چوتھا امام حجت الہی ہے. جس طرح سے دادا وہ پہلا علی, یہ دوسرا علی, وہ پہلا علی تھا جن کی ولادت کا اعلان کعبے سے ہوا, یہ دوسرا علی تھا جن کی امامت کا اعلان حجر اسود کعبے سے کر رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے میں نے تو بہت ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کیا, لیکن میرے بھائی مصدق لاکھانی صاحب یہ جب اپنی شاعری میں ان چیزوں کو پروئیں گے تو ہر محب محمد و آل محمد جھوم جائے گا. اس لیے ذکر معصوم ہے ہی وہ. میرا چوتھا امام کی بات, دادا نے کیا کیا؟ تقادیر کائنات کو بدل دیا, نابینا کو بینا کر دیا, ویرانے سے چیز اٹھا کے لے آئے, ایک جملے سے کایا پلٹ دی. یا میرا چوتھا امام مومن بلخ, بحر الانوار میں بھی ہے, مناقب شہر آشوب میں, ابن شہر آشوب میں بھی ہے کہ مومن بلخ جاتا ہے ہر سال حج کے لیے اور واپس پہ مدینے جا کر مشرف ہوتا ہے حجت الہی کی زیارت. یہی ہے نا. اب جو اس سفر کا ارادہ کیا, اکثر گھروں میں ہوتا ہے رب ذوالجلال ہدایتیں عطا کرے, تو زوجہ کہتی ہے کہ تو ہر سال جاتا ہے اپنے امام سے ملنے کے لیے, تحفے تحائف لے کر جاتا ہے, لیکن تیرے امام نے آج تک تجھے کوئی تحفہ نہیں دیا ہے. Let me come to that point. تیرے مولا نے آج تک تجھے کوئی تحفہ نہیں دیا ہے. مسکرا کے کہتا ہے اے زوجہ, مولا کو مجھے شرف باریابی عطا کرنا ہی سب سے بڑا تحفہ ہے. جس کی بعد میں ملائکہ آتے ہوں, جس کی بعد میں اوصیاء آتے ہوں, جس کی بعد میں اولیاء آتے ہوں, ایک عام کلمہ کو اگر شرف باریابی حاصل کر لے تو اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس سے بڑا تحفہ؟ پہنچا, حج سے فارغ ہوا, امام پہلے تشریف لا چکے تھے مدینہ, پہنچا امام کی خدمت میں, کھانا تناول کے لیے اٹھنے لگے, بڑھ کے امام کے دست مبارک دھلانے کے لیے پانی کا برتن اٹھایا. امام نے ہاتھ دھونا شروع کیے, پانی کے قطرات نیچے گر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں دیکھ کیا گر رہا ہے؟ کہا مولا پانی ہے. کہا غور سے دیکھ. اب جو غور سے دیکھا, پانی کے قطرات کبھی یاقوت میں بدل رہے ہیں, کبھی زمرد میں بدل رہے ہیں, کبھی موتی میں بدل رہے ہیں. گھبرا گیا, کہا اٹھا سب. اٹھایا, کہا یہ سب تیرا. کہا مولا میں نے تو کبھی طلب نہیں کیا ہے آپ سے. کہا تو نہیں چاہتا, تیری زوجہ تو چاہتی ہے. اللہ اکبر. زوجہ تھی نہیں یہاں پر, درود بھیجے بلند آواز سے محمد و آل محمد. تو نہیں چاہتا, تیری زوجہ تو چاہتی ہے. لے جاؤ اس کے بعد. انکار نہیں کیا, اس لیے کہ عطائے امام جو ہے اسے رد نہیں کرنا چاہیے. یہ فیض مجلس بھی عطائے امام ہے, سمیٹ کر جائیے مال مجلس کو. اگر رد کر دیا تو ہم نہیں رکھتے ہیں, اگر نہیں لے کے گئے تو محبت نہیں رکھتے ہیں. عطا امام تھی, لیا, چلا, پہنچا زوجہ کے پاس. زوجہ نے جب دیکھا کہ امام نے میری گفتگو کو سن لیا, استغفار کو طلب کیا. کہا اگلے سال نیکسٹ ایئر جب تو جائے گا تو میں بھی جاؤں گی امام کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے. اگلا سال آیا, گئے حج پہ, حج سے فارغ ہوئے, آن دا وے بیک مدینے کی طرف چلے. دوران سفر رات آئی, ٹھہر گئے. رات میں بخار چڑھا, تیزی سے بیمار ہوئی اور صبح ہوتے ہوتے دنیا سے رخصت ہو گئی. امام کی خدمت میں نہیں پہنچ سکی, دنیا سے رخصت ہو گئی.
اب یہ دل میں تڑپ رکھتا تھا کہ مجھے آج پہنچنا ہے امام کے پاس. کہا آج کے بعد میں تجہیز و تکفین کروں گا, پہلے اپنے امام کی بارگاہ میں حاضری دے لوں. تیزی سے چلا ہے امام کی خدمت میں, چلا ہے. جب پہنچ کے بارگاہ امامت میں سلام بجا لایا, میرا امام فرماتا ہے کہ اپنی زوجہ کو نہیں لے کر آیا, اپنی بیوی کو نہیں لے کر آیا. کہا مولا دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. میرا امام کہتا ہے جا اس مقام پہ جا, اپنی زوجہ کو لے کر آ جا. وہ اگلا سوال نہیں کرتا ہے کہ وہ تو مر گئی ہے کیسے لے کر آؤ, معرفت امام رکھتا ہے. جانتا ہے کہ میرے مولا نے کہہ دیا نہیں تو زندہ ہے. شان معصوم یہ ہے, زندہ کو اگر وہ جنازہ پڑھ دے تو مردہ ہو جایا کرتا ہے, مردے کو کہیں کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جایا کرتا ہے. وہ روح الہی عیسیٰ ہے کہ شاید ٹھوکر مارنی پڑے, ایک کا ارادہ ہوتا ہے قدرت کر دیا کرتی ہے. کہا جا کے لے آ. اب جو چلا ہے پہنچا ہے اس خیمے تک, زوجہ صحیح سالم بیٹھی ہوئی تھی. زندہ کہا تو مر گئی تھی, یہ زندہ کیسے ہوئی؟ کہ جیسے ہی تو روانہ ہوا میری روح قبض ہوئی تو روانہ ہوا, اور ملک الموت میری روح قبض کر کے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی صورت بزرگ آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں, اور ملک الموت سے کہتے ہیں کہ اس کی روح کو قبض کر کے کہاں جا رہا ہے؟ کہا مولا حکم یہی تھا. کہا آئد روحہا الی جسدہا, اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس ڈال دے, اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس ڈال دے. بس وہ مومنہ کہتی ہے کہ میں نے سنا کہ وہ قدموں پہ گر گیا اس نورانی صورت بزرگ کے, اور کہتا ہے سمعن و طاعتن, میں نے سن بھی لیا ہے اور جو آپ فرما رہے ہیں اس کی اطاعت بھی کرتا ہوں. یہ کہہ کے اس نے میری روح کو میرے بدن میں واپس ڈال دیا. توجہ رکھیے, میرے بدن میں واپس ڈال دیا. کہا اچھا چل امام کی بارگاہ میں, لیکن اگر جس بزرگ کو تو نے دیکھا جس کے حکم سے تیری روح پلٹائی گئی, اگر تو اسے دیکھے گی تو پہچان لے گی. کہا اب تک تو سنتی آئی تھی, اب تو دیکھ چکی ہوں تو کیوں نہ پہچان لے گی. توجہ رکھیے گا. تیزی سے بارگاہ امام میں پہنچے, متصل ہوئے بارگاہ حجت دوراں کے. جیسے ہی اس خاتون نے مومنہ نے چہرہ مبارک امامت کو دیکھا, قدموں پہ جھک کے کہا واللہ ھذا ہوا, یہی تو ہے وہ جس نے مجھے زندگی عطا کر دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ اس کی بارگاہ ہے. رب کی رضا سے احتیاط لفظی پیش نظر رہے, رب کی رضا سے کہ اختیار کائنات رکھتے ہیں, لیکن جب بارگاہ الہی میں نظر آتے ہیں, حقیقت الشیعہ کی روایت طاؤس یمانی لکھتے ہیں کہ اس طرح سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں, الہی عبیدک بفنائک, فقیرک بفنائک, مسکینک بفنائک. فنا میرے نوجوان دوستو گھر کے صحن کو کہا جاتا ہے. میرا امام بارگاہ رب العزت میں دعا مانگ رہا ہے. پالنے والے تیرا عبد تیرے رحمت کے گھر کے صحن میں کھڑا ہوا ہے, تیرا فقیر تیرا مسکین تیرے قان اے رحمت کے صحن میں ہے. مجھ پہ توجہ, مجھ پہ کرم فرما. راوی کہتا ہے میری بہت خواہش تھی کہ کاش مجھے اکیلے میں حرم میں غلاف کعبہ کے نزدیک 2 رکعت نماز پڑھنے کی کا کوئی موقع میسر آ سکے, لیکن حرم خالی نہیں ہوا کرتا تھا, میری خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی. راوی کہتا ہے سرد رات تھی, تاریک ترین رات تھی, کوئی گلیوں میں نظر نہیں آتا تھا. میں نے کہا بہترین موقع ہے, آج حرم الہی خالی ہوگا.
میں تنہائی میں راز و نیاز کروں گا. کہتا ہے کہ جیسے ہی میں حرم میں داخل ہوا میرے کانوں میں کسی کے گڑ گڑانے کی آواز آئی ہے. فیض مجلس کو حاصل کیجیے. میرے کانوں نے سنا، نظر کوئی نہیں آتا تھا لیکن محسوس ہوتا تھا کہ غلاف کعبہ کے اندر کوئی موجود ہے، ملبوس کعبہ میں کوئی موجود ہے، اور کوئی رو رو کے کہہ رہا تھا الہی نامت العیون وغلت النجوم. پالنے والے آنکھیں سو گئی ہیں اور ستارے چھپ گئے ہیں. وغلقت الملوک ابوابہا. یہی حق فضیلت ہے سید الساجدین سننے کا. ابھی مصائب نہیں ہے لیکن آنکھوں سے گریا ہے. یہ میرا آدم آل محمد، یہ زبور آل محمد میں ہمیں طریقہ بندگی سکھلا رہا ہے. وغلقت الملوک ابوابہا. پالنے والے دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا ہے، اور فقط یہ نہیں کہ دروازوں کو بند کر لیا ہے، وَأَقَامَتْ عَلَيْهِ حُرَّاسُهَا، بلکہ اپنے دروازوں پر پہرے دار بھی بٹھا دیے ہیں. وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّائِلِينَ. لیکن پالنے والے تیرا دروازہ سائلوں کے لیے کھلا ہوا ہے، مانگنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے، حاجت مندوں کے لیے کھلا ہوا ہے. اس سے مانگو میرے نوجوان دوستو جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. یہ پیغام سرکار سید الساجدین ہے. آج کتنے پریشان ہیں ہم، کتنی سیکیورٹی تھریٹس ہیں ہمیں، کتنے اقدامات کرتے ہیں، گارڈز لگائے جا رہے ہیں، کیمرہ ویجیلنس ہو رہی ہے، یہ سب کچھ کیجئے، لیکن دعا کا ایک جملہ جو میرے مولا نے تعلیم فرمایا، اللہم احفظنی. اے پالنے والے اپنی اس نگاہ سے میری حفاظت فرما. بے آیون کلتی لا ینام. پالنے والے اپنی ان نگاہوں سے میری حفاظت فرما جس نگاہ کو نیند نہیں آیا کرتی. اللہ اکبر. جو آنکھ سویا نہیں کرتی ہے، بین کلتی، ان آنکھوں سے میری حفاظت کر. عزاداران امام آپ فرش عزا پر حاضر ہو چکے ہیں. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں پیغام معصوم کو اور بیان کروں، لیکن صحیفہ کاملہ کی تلاوت کیجئے. قرآن کے بعد پہلا دستور حیات ہے جو آخری صدی پہلی صدی ہجری یا دوسری صدی کے اوائل میں آ گیا اور براہ راست بارگاہ معصوم سے آیا ہے. نہج البلاغہ بعد کا ہدیہ ہے اور مرتب کرتا ہے سید محمد رضی کا، لیکن یہ امام کی بارگاہ سے براہ راست دعائیں آ رہی ہیں جہاں پہ میرا مولا یہ فرماتا ہے، کائنات کا اختیار رکھنے والا یہ فرماتا ہے، رب ذوالجلال. ایک میسج ہے میرے نوجوان دوستوں، رب ذوالجلال مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں نفس کی ذلتوں کے ساتھ تیری نعمتوں کو حاصل کروں. دامن عصمت پہ داغ نہیں ہے. آپ اس امام کی تعلیم کردہ دعاؤں کے چند جملے سن کر گریہ فرما رہے ہیں نا، لیکن جس کے فرش عزا پر آئے ہیں عزادارو، اس نے 40 برس گریہ فرمایا ہے. اجرکم اللہ. آج عزادار حسین کی عزا ہے، آج سوگوار حسین ابن علی کی عزا ہے. عزاداران اہل بیت، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. کس
کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، ہر بیمار کو شفا ہو جائے، ہر حاجت مند کی حاجت پوری ہو جائے۔ یہ بیمار کربلا کا فرش ہے نا، صحت و تندرستی کی دعا مانگیے۔ اور مجھے پابند کیا گیا ہے ایک نوجوان کے لیے، فقط 24 یا 23 ایئرس کا ہے، اس کے گردے کام نہیں کر رہے ہیں۔ آئیے فرش بیمار کربلا پر ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں، اے بیمار کربلا، آپ کو لٹے ہوئے گھر کا واسطہ، آپ کو اس بیمار بہن کا واسطہ جو واپسی کا راستہ دیکھتی رہی، اس بیمار کو شفا ہو جائے، ہر بیمار کو صحت عطا ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ 40 برس یا روایت دیگر 35 برس میرا مولا زندہ رہا ہے، اور جب بھی کسی نے دیکھا روتے ہوئے ہی دیکھا، زیادہ رو، پانی سامنے آیا، کربلا والوں کی پیاس یاد آ گئی، کھانا سامنے آیا، کربلا کی شہیدوں کی بھوک یاد آ گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ اور جب کسی نے یہ کہا مولا کب تک روئیے گا، کہا تو نہیں جانتا، بازور امام نبوت یعقوب جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، لیکن اتنا روئے، اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی۔ میرے تو 18 یوسف کربلا میں شہید ہو گئے، میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم پامال ہوا، میرے اونو محمد، میرا جری چچا میرا بابا روح کائنات، ارے میں کیوں نہ گریا کروں؟ اور جب اس نے کہا کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، کہا تو نے صحیح ہے، لیکن انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن جن بیبیوں کو اپنے گھر کے صحن میں چلنے کی عادت نہ ہو، ان شہزادیوں کا برسرے ننگے سر پھرایا جانا۔ اجرکم علی اللہ۔ کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ میرا مولا گریا کرتا رہا ہے 40 برس، میں زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ میرا مولا جب بازار میں نکلتا تھا نا زاداران امام، تو قصاب بڑھ کے کٹے ہوئے گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، میرا مولا دیکھ نہ سکتا تھا، تڑپ جاتا تھا، بابا کا سوکھا گلا یاد آتا، چچا کے زخمی بازو یاد آتے، شہزادے کا زخمی جگر یاد آتا، میرا مولا تڑپ جاتا تھا۔ ہر قصاب سے میرا مولا 3 سوال کیا کرتا تھا۔ آپ گریا کر رہے ہیں، حق مصائب ادا ہو رہا ہے، لیکن فکر معصوم کو لیتے جائیے۔ پہلا سوال میرا مولا اس قصاب سے یہ کرتا تھا، بھائی جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا ہے، اسے پانی تو پلا لیا تھا نا، یہ پیاسا تو نہیں تھا؟ کہتا تھا وہ قصاب مولا حکم شریعت ہے کہ جب تک جانور 3 مرتبہ پانی سے منہ نہ ہٹائے اسے ذبح نہ کرنا چاہیے۔ میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا پھر کربلا میں وہ کون سے مسلمان تھے 3 دن کا بھوکا پیاسا، میرا بابا، میرا ششمال اصغر، وہ کون سا اسلام تھا، وہ کون سے مسلمان تھے؟ اور دوسرا سوال میرا مولا یہ کرتا تھا، بھائی جب تو نے جس خنجر سے، جس آلے سے تو نے اس جانور کو ذبح کیا ہے، وہ آلہ، وہ خنجر کند تو نہیں تھا نا، تیز دھار تھا نا، جانور کو تکلیف تو نہیں ہوئی تھی؟ کہتا تھا وہ قصاب نہیں مولا، حکم شریعت یہ ہے اور ہم پابند شریعت ہیں کہ کند آلے سے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ جگر کو تھام کے مولا بیٹھ جاتا تھا، کہتا تھا بتلا میرے بھائی وہ کون سے کلمہ گو تھے، کند خنجر 70 مرتبہ
آئے ہیں نا عزادارو، ہمیشہ فرش عزا پہ کہا آئیے مولا زین العابدین بابا کا پرسا ہے، آج بابا کو آواز دیجئے آئیے سید الشہداء، ہم زین العابدین کا پرسا دے رہے ہیں، آئیے ثانیہ زہرا شریک ہم کا پرسا دے رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ تیسرا سوال میرا مولا یہ کرتا تھا، بھائی جب تو اس جانور کو ذبح کر رہا تھا تو نے احتیاط تو برتا تھا، تو نے احتیاط سے دیکھ تو لیا تھا کہ کہیں کوئی دوسرا جانور تو نزدیک نہیں تھا، کوئی جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا۔ وہ قصاب کہتا تھا مولا شریعت کہتی آخری جملہ ہے پرسا دیجئے گا عزادارو، وہ قصاب کہتا تھا مولا حکم شریعت یہ ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، بس تڑپ کے سید الساجدین کہتے اللہ جانے وہ کون سا اسلام تھا، وہ کیسے مسلمان تھے۔ 70 قدم کے فاصلے پر میری پھوپھی ثانیہ زہرا بھائی کو دیکھتی رہی، خنجر چلتا رہا، میری پھوپھی کہتی رہی السلام علیکہ یا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول۔ ماتم زین العابدین